بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عادت و اخلاق اور طور و طریقے میں سب سے زیادہ قریب کون سے صحابی تھے تاکہ ہم ان سے سیکھیں؟ انہوں نے کہا کہ اخلاق، طور و طریقے اور سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور کسی کو میں نہیں سمجھتا۔ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے بھائی جمع سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ایک زمانے تک جہاں قیام کیا۔ ہم اس پورے عرصے میں یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کا بکثرت آنا جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھائی۔ وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولائے کرجاب بھی موجود تھے۔ جب وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک رکعت وتر کا ذکر کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود فقیہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہو، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد دور کا نماز سے تھی، جسے اس زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا اے عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرجد کی فضیلت باقی تمام خانوں پر ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرجد کی فضیلت اور تمام خانوں پر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عیادت کے لیے آئے اور عرض کیا ام المومنین، آپ تو سچے جانے والوں کے پاس جا رہی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے عمار اور حسن رضی اللہ عنہما کو کوفے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں، تو عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں تم علی رضی اللہ عنہ کی اتباع کرتے ہو جو برحق خلیفہ ہیں، یا عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسما رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عرایتاً لے لیا تھا۔ اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اس دور میں ان میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کیے نماز پڑھ لی۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کے متعلق عرض کیا ہے۔ اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر سعید بن حجیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، خدا کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نکلنے کی سبیل تمہارے لیے پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں بھی ازواج محترمات کی باری کی پابندی فرماتے رہے، البتہ یہ دریافت فرماتے رہے کہ کل مجھے کس کے جہاں ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے خواہاں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میرے جہاں قیام کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا۔ لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری سوکنیں سب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ کی قسم لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری ہوتی ہے۔ ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں، اس لیے تم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی بیوی کے پاس ہوں، جس کی بھی باری ہو، اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، جب بھی جواب نہ دیا، پھر تیسری بار عرض کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ، اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لاف میں جو میں اوڑھتا ہوں سوتے وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ہاں، عائشہ کا مقام یہ ہے کہ ان کے لاف میں وحی نازل ہوتی ہے۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتلائیے انصار اپنا نام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا یا آپ لوگوں کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ انہوں نے کہا، نہیں بلکہ ہمارا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ غلیان کی روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انصار کی فضیلتیں اور غزوات میں ان کے مہجدانہ واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ پھر میری طرف یا قبیلہ ازداح کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے، تمہاری قوم انصار نے فلاں دن فلاں فلاں کام انجام دیے۔ باسا کی جنگ کو جو اسلام سے پہلے اوس و خراج میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں
پہلے ہی مقدم کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس کی پھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے، کچھ زخمی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لیے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔